الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران اسلام، جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہم میں سے ہر شخص خطا کار ہے، گنہگار ہے، اور ہم سے گناہ سرزد ہو ہی جاتے ہیں. اس لیے اللہ رب العزت نے جو ہے توبہ کا دروازے کو کھلا رکھا ہے کہ ایک ایمان والا جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا، ایک کالا نقطہ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ اور وہ دھبا دھل جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو اسی طرح لگا رہتا ہے، جمع رہتا ہے، اور اسی طرح گناہ کرتے کرتے اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر حق بات جو ہے تو اس میں نہیں جاتی. جیسے قرآن مجید نے فرمایا کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کے دل سیاہ ہو چکے، کالے ہو چکے ہیں. تو لہٰذا ایمان والے کو چاہیے کہ جب وہ گناہ اس سے کوئی سرزد ہو جائے تو وہ فوراً جو ہے تو توبہ کر لے، اور توبہ جو ہے اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے. جیسے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، اے لوگو تم سب کے سب گنہگار ہو، پاپی ہو، مجرم ہو، خطا کار ہو، اور تم میں سب سے بہترین خطا کار گنہگار وہ ہے جو گناہ ہو جانے کے بعد اور خطا ہو جانے کے بعد توبہ کر لے. تو توبہ کی بڑی فضیلت جو ہے تو آئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ اے ایمان والو، اے وہ بندو جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تو لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے بندے کی توبہ سے بڑے خوش ہوتے ہیں. ایک ایمان والا جب اللہ کے حضور میں روتا اور گڑ گڑاتا ہے اور جو ہے اپنی گناہوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں اور اپنی رحمت کی چادر جو ہے تو اس پر ڈال دیتے ہیں اور اس کو اپنے رحمت کی آغوش میں لے لیتے ہیں. جیسے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اشد فرحا بتوبۃ احدکم من احدکم بضالتہ اذا وجدہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے تم میں سے کسی کی کوئی قیمتی چیز کھو جائے اور اس کے بعد اس کو وہ واپس مل جائے. تو اس قیمتی چیز کے کھو جانے کے بعد جب وہ واپس ملتی ہے تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اس کو کتنی مسرت ہوتی ہے. اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بندہ جو ہے اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اور اللہ کے حضور جو ہے تو استغفار کرتا ہے. جیسے ایک مثال بڑی حدیث شریف میں جو تو بڑی عجیب دی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص راستے سے سفر کر رہا تھا، اور اس وقت ظاہر بات ہے کہ اس دور میں نہ ٹرینیں تھی، نہ پلین تھے، نہ جو ہے تو دوسری جو ہے تو بسیں تھیں، نہ اس طرح کی کوئی سواری تھی. تو ظاہر بات ہے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر سفر کرنا ہوتا، اور اسی پر جو ہے ان کا جو ہے تو زاد راہ ہوتا، ان کا توشہ ہوتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی کہ تم میں سے کوئی شخص جیسے سفر کر رہا ہو اور بیابان جنگل ہو، دور دور تک جو ہے تو کوئی پانی کا اور کھانے کا نام و نشان نہ ہو، اور اسی جو ہے اونٹ کے اوپر جو ہے تو اس کا کھانا اور اس کا پانی ہو. اب اتفاق سے ایسا کہ راستے میں ایک جگہ جو ہے تو وہ تھوڑا سا ٹھہر گیا اور اس کے اوپر اونگ طاری ہوئی، غنودگی طاری ہوئی. اب جب اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو اس کا اونٹ غائب تھا. اب وہ بڑا پریشان ہوا کہ اسی اونٹ پر جو ہے تو اس کی گویا کی زندگی ہے، پانی اسی اونٹ پر ہے، اس کا کھانا اسی اونٹ پر ہے. اب وہ میلوں اور کوسوں تک آگے بھاگتا ہے، میلوں اور کوسوں تک پیچھے بھاگتا ہے، اپنی سواری کو ڈھونڈتا ہے، میلوں اور کوسوں تک دائیں اور میلوں اور کوسوں تک بائیں بھاگتا ہے، لیکن کہیں اس کی سواری اس کو نظر نہیں آتی. تو اب وہ تھک ہار کے اپنی زندگی سے مایوس اور نا امید ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے اور گویا اپنی زندگی کی آخری سانسیں وہ گنتا ہے کہ اب مجھے یہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جانا ہے، اس لیے کہ یہاں پر کہیں پانی نہیں، کہیں جو تو کھانا نہیں، اب جو ہے مجھے یہیں اپنی جان دینا ہے. اسی حالت میں اس پر کچھ غنودگی طاری ہوتی ہے اور تھوڑی سی نیند کا غلبہ اس پر ہوتا ہے. جب آنکھ کھول کر کے دیکھتا ہے تو اس کا وہ اونٹ اس کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے. تو اس شخص کو کتنی خوشی ہوگی کہ گویا اس کی زندگی واپس آ گئی. تو حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتنی خوشی ہوئی تھی کہ اس نے خوشی میں یہ جملہ کہہ دیا کہ اللہم انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا آقا ہوں. نعوذ باللہ، یعنی ایک ایسا جملہ اس نے کہہ دیا، اگر وہ جو ہے تو ہوش حواس کے عالم میں اگر کہہ دیتا تو وہ کافر ہو جاتا. تو اس نے ایسا جملہ کہا کہ اللہ انت عبدی وانا ربک، اے اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا آقا ہوں، ایسا جملہ. تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی خوشی اس شخص کو ہوئی تھی اس سے زیادہ خوشی اللہ رب العزت کو اس وقت ہوتی ہے جب کہ بندہ اس کے حضور میں جو ہے تو گڑ گڑاتا ہے اور اپنے گناہوں کی جو ہے تو معافی مانگتا ہے.
تو توبہ کی بڑی جو ہے تو حقیقت ہے اور بہت ہی زیادہ جو ہے تو اس کی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ترغیب دلائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا واستغفر اللہ ان اللہ کان غفور الرحیم، آپ استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ بڑے غفور الرحیم ہیں، معاف کرنے والے۔ اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انی اتوب فی الیوم 100 مرہ، اے لوگوں میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے انی اتوب فی الیوم 100 مرہ، کہ میں روزانہ 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ ظاہر بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تو معصوم ہے، بے گناہ ہے، آپ کو توبہ کی ضرورت نہیں، لیکن آپ امت کی تعلیم کے لیے، لوگوں کی تعلیم کے لیے کہ مجھ جیسا جو ہے معصوم اور بے گناہ نبی دن میں سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہے۔ یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروا فانی اتوب فی الیوم 100 مرہ، اے لوگوں توبہ کرو، استغفار کرو، اس لیے کہ میں دن میں سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ توبہ کر رہے تھے، ہم جیسے جو ہے گنہگار اور خطا کاروں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جو ہے توبہ اور استغفار جو ہے تو خوب کرے، اور اس مہینے کے اندر جو ہے تو ہم اس کا خصوصی اہتمام کرے۔ اور اللہ رب العزت جو ہے تو چاہتے ہیں، جو حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان اللہ یبسط یدہ باللیل، کہ اللہ تعالیٰ رات میں اپنے دست رحمت کو پھیلاتا ہے کہ دن کے گنہگار اس کے سامنے آئے اور توبہ کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہے تو دن میں اپنے دست رحمت کو پھیلاتا ہے کہ رات کے پاپی اور رات کے گناہگار اللہ کے حضور آ کر کے جو ہے تو توبہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ میرے حضور میں توبہ کرے اور استغفار کرے اور میں اس کو جو ہے تو معاف کروں۔ اس کی بڑی جو ہے تو فضیلتیں قرآن اور احادیث کے اندر آئی ہے، لہٰذا ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور مولانا حالی نے جو ہے تو بڑی عجیب بات فرمائی کہ جو ہے تو باز آ ہر آچے ہستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، ای در گئے ماں در گئے نا امیدی نیست، گر صدبار توبہ شکستی باز آ، کہ لوٹ آ، پلٹ آ، ہمارے دربار میں واپس آ جا۔ کہ اگر تو جو ہے اگر تو بت پرست ہے یا کوئی اور جو ہے تو ہے، تب بھی ہمارے دربار میں واپس آ جا۔ این درگئے ماں درگئے نا امیدی نیست، ہمارا گھر، ہمارا در نا امیدی کا در نہیں، گر صدبار توبہ شکستی بازا، اگر تو 100 بار بھی توبہ کر کے توبہ کو توڑ چکا ہے تب بھی ہمارے دربار میں آ جا، ہم جو ہے تیری جو ہے تو مغفرت کریں گے اور مغفرت کی جو ہے تو چادر جو ہے تو تجھ پر ڈال دیں گے۔ لہٰذا ہر ایمان والے کو چاہیے کہ وہ اس ماہ مبارک میں خصوصی توبہ کا اہتمام کرے اور اللہ کے حضور روئے اور گڑ گڑائے، اور اللہ تعالیٰ کو رونا بڑا پسند ہے۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا يدخل النار رجل بکا من خشیت اللہ، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو خدا کے خوف سے رویا ہو، وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جو خدا کے خوف سے رویا ہو۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کریں، اللہ کے حضور روئے اور گڑ گڑائے۔ اور توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ ایک ایمان والا اپنے پہلے تو جس گناہ کے اندر اس گناہ سے نکل جائے۔ یہ نہیں کہ ایک ایمان والا گناہ کے اندر ملوث ہے، گناہ میں پھنسا ہوا ہے اور بس توبہ توبہ کرتا چلا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ اس گناہ سے فوراً جو ہے تو نکل جائے۔ جیسے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایک ایمان والا اگر گناہ پر مصر ہو، گناہ کرتا چلا جاتا ہو اور توبہ بھی کرتا ہو، تو حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل مستہزئ بربہ، گویا وہ اپنے رب سے مذاق کر رہا ہے۔ لہٰذا ہم جس گناہ میں ہیں اس گناہ سے فوراً نکل جائے۔ اور دوسرا جو ہے تو شرط یہ ہے کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو کہ اب میں کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اور تیسرا یہ کہ جو گناہ اس نے کر لیا اس گناہ پر ندامت ہو، شرمندگی ہو کہ اب میں نے جو گناہ کیا ہے مجھ سے جو تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، اے اللہ میں آئندہ سے جو تو ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اس کو اپنے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، یہ نہیں کہ اس کو گناہ پر جو تو لذتیں آ رہی ہو اور وہ جو تو مزہ لے رہا ہو۔ جیسے مولانا روم نے بڑی عجیب بات فرمائی، کہتے ہیں مسبحہ در کف توبہ برلب دل پر از ذوق گناہ، کہتے ہیں مسبحہ در کف، ہاتھوں میں تو تسبیح ہے، وہ توبہ برلب اور ہونٹوں پر توبہ توبہ کا نعرہ ہے، دل پر از ذوق گناہ، لیکن دل تو گناہوں کی لذتوں سے بھرا ہوا ہے۔ ایسی توبہ کیا اثر کرنے والی؟ لہٰذا توبہ کی حقیقت یہ ہے کہ اول جس گناہ میں ہو اس گناہ سے نکل جائے، آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور جو گناہ اس سے ہو جائے اس پر ندامت اور شرمندگی ہو۔ جب یہ تینوں چیزیں مل جاتی ہے تو اس کو توبۃ نصوحہ کہتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحہ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے سچی اور پکی توبہ کر لو۔ جب تم سچی اور پکی توبہ کر لیں گے تو سچی اور پکی توبہ کے 4 فوائد اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے کہ سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہوگا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیں گے، معاف کر دیں گے، توبہ کی وجہ سے تمہارے گناہ معاف ہو جائے گے۔ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایسی جنت میں تمہیں داخل کریں گے جس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوگی۔ یہ توبہ کا دوسرا فائدہ۔ اور توبہ کا تیسرا فائدہ فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین، کہ جس دن اللہ تعالیٰ جو ہے نبی کو اور مومنون کو رسوا نہیں کریں گے۔
کہ اس دن اللہ تعالیٰ مومنین کو اور نبی کو رسوا نہیں کریں گے، توبہ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ رسوا اور ذلیل نہیں کریں گے. یہ تیسرا فائدہ. اور چوتھا فائدہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا نور عطا فرمائے گی جو ان کے دائیں طرف سے بھی دوڑتا ہوگا اور ان کے سامنے سے بھی دوڑتا ہوگا، اور اس نور کی روشنی میں وہ جنت کے راستے کو جو ہے تو طے کریں گے. لہٰذا ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے اس ماہ مبارک کے اندر مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے جنت الفردوس میں جو ہے تو اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں تمام قسم کے شرور اور فتن سے باری تعالیٰ تمام مومنین کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.